اسفند جو بھی کماتا اپنے بھائیوں پر لٹا دیتا اور پھر جب بھائیوں کے بچے ہوئے تو اس کی ساری توجہ ان کے خرچوں پر چلی گئی۔ تنزیلہ اسے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنے کا کہتی تو وہ اسے غصے سے دھاڑنے لگتا تو وہ چپ ہو جاتی۔ اسفند کی بیٹیاں جوان ہو گئیں تو ایک دن ایکسیڈنٹ میں اسفند کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو اسے بچوں کی شادیوں کی فکر لاحق ہو گئی اور اس نے بھائیوں سے مدد مانگی تو انہوں نے رابطہ کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اگلے دن بیٹیوں کی باراتیں آ گئیں اور اسفند رو رہا تھا کہ اچانک اس کی تنزیلہ نے وہاں۔ اسفند اپنے گھر میں سب سے بڑا تھا، اس لیے جب تنزیلہ اس کی زندگی میں آئی تو اس نے شادی کی پہلی رات ہی اسے کہہ دیا تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد وہی گھر کا بڑا ہے، اس لیے چھوٹے بہن بھائیوں کی ساری ذمہ داری وہی سنبھالے گا۔ خبردار جو اس نے کبھی اسفند کو اس کے بہن بھائیوں کے خلاف کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ تنزیلہ نے اسفند کے سخت رویے پر خاموشی اختیار کر لی۔ شادی کے چند روز بھی اس کے اچھے نہیں گزرے تھے کیونکہ ساس سسر انتقال کر چکے تھے۔ اسفند سے چھوٹا بھائی جاب کرتا تھا لیکن باقی بہن بھائی کوئی کالج میں تھا تو کوئی اسکول میں۔ گھر کے سارے اخراجات اسفند کے سر پر تھے۔ وہ 5 بہن بھائی تھے، 4 بھائی تھے اور ایک ہی بہن تھی، وہ بھی جی بھر کر نخریلی تھی۔ سب بہن بھائی اسفند کو بڑے بھائی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہی ہمارے باپ کی جگہ ہیں۔ تنزیلہ نے بہت چاہا کہ وہ بھی چھوٹے دیور اور نند کے ساتھ پیار محبت سے رہ سکے لیکن وہ بھابھی کو عزت نہیں دیتے تھے۔ شادی کے تیسرے دن ہی سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری تنزیلہ کے کندھوں پر آ چکی تھی۔ ایک دیور کھانے بیٹھتا تو 3 روٹیاں کھا جاتا تھا اور سب کو تازی روٹی ہی چاہیے ہوتی تھی، اس لیے جب دسترخوان بچھتا تو وہ بیچاری کچن میں کھڑی ہوتی، تازی روٹیاں پکا کر دیتی اور سب لوگ مزے سے کھاتے رہتے۔ اسے 1 گھنٹہ لگ جاتا تھا، روٹی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ جب سب کھانا کھا چکے ہوتے تو اس کی بھوک ہی مر جاتی۔ چولہے کے آگے پورے گھر کی روٹیاں پکاتے وہ نڈھال ہونے لگتی تھی لیکن نند کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی تھی کہ بھابھی کے ساتھ ہاتھ بٹا دے۔ پھر سب دیوروں کے کپڑے بہت گندے ہوتے تھے، کوئی فٹ بال کھیلتا تھا، کوئی کرکٹ کھیلتا تھا، کپڑوں پر مٹی کے داغ جمے ہوتے تھے۔ جب وہ کپڑے دھونے بیٹھتی تو برش سے رگڑ کر تھک جاتی تھی لیکن اسفند کو کوئی بھی احساس نہیں تھا۔ رات کو جب وہ سارا کام کر کے بیڈ پر آ کر لیٹتی تو کمر دکھنے لگتی تھی۔ اس وقت تنزیلہ کا یہ حال ہوتا کہ لیٹے اور بس سو جائے لیکن اسفند اسے غصے سے دیکھتا اور کہتا، اتنے بھی کون سے پہاڑ توڑ دیے ہیں ہم نے تم پر کہ تم فارغ ہی نہیں ہوتی، تمہارے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا، بس یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ یہ کام بہت زیادہ ہے اور تم سے ہوتا نہیں ہے، اتنی سست ہو تم ہر کام میں، ایک کام میں گھنٹوں لگا دیتی ہو، رات کے 12 بج رہے ہیں، تمہیں شوہر کا ذرا بھی احساس نہیں، مجھے صبح آفس جانا ہوتا ہے اور اس وقت مجھے تمہاری ضرورت ہوتی ہے لیکن تم مجھے میسر ہی نہیں ہوتی، شاید یہ سب کر کے تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم میرے بہن بھائیوں کو کھلا رہی ہو، پلا رہی ہو، ان کے کپڑے دھو رہی ہو، ان کے کام کرتی ہو، اس لیے تمہارے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ تنزیلہ کہنے لگی، اسفند آپ غلط سوچ رہے ہیں، میں بھی انسان ہوں، کوئی 24 گھنٹے کی مشین تو نہیں ہوں، آپ کی بہن جوان جہان ہے اور آپ اس کے رشتے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ وہ کسی ایک کام کو بھی ہاتھ لگا لے، میں اکیلی کیا کروں، پھر آپ کا یہ بھی حکم ہے کہ رات کو کچن میں ایک بھی دھونے والا برتن موجود نہ ہو، پورا کچن صاف شیشے کی طرح کر کے پھر تم کمرے میں آیا کرو، تو ظاہری سی بات ہے کام کرنے میں وقت تو لگے گا، صبح سے اٹھتی ہوں، سب کے لیے ناشتہ بناتی ہوں، پھر دوپہر کا کھانا، اس کے بعد شام کی چائے الگ، رات کا کھانا الگ، صفائی، کپڑے دھونا، میں کوئی روبوٹ تو نہیں ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اسفند نے تنزیلہ کے منہ پر مارا تھا۔ وہ تو حیرت اور تعجب سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اسے بہت افسوس ہوا تھا کہ بجائے اسفند اس کی بات کو سمجھتا، اس کا احساس کرتا، اس نے تو اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ کہنے لگا، بہت زبان چلتی ہے تمہاری، تمہیں میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے میرے بہن بھائیوں کے خلاف مت کرنا، بیچارے یتیم ہیں، مجھے بھائی کم اور باپ زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے میں تو ان کے ناز نخرے ضرور اٹھاؤں گا۔ وہ کہنے لگی، تو پھر کوئی ملازمہ رکھ لیں آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں، اپنے بھائیوں کو، بہن کو آپ اچھی خاصی خرچی دیتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو یہ نہیں ہوا کہ بیوی کے ہاتھ میں بھی پیسے رکھ دیں؟ اگر آپ کے دل میں بیوی کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، صرف بہن بھائی کی تھی، تو شادی کیوں کی تھی؟ وہ کہنے لگی، میں صبح ہی اپنے گھر چلی جاؤں گی، میری 2 روٹیاں میرے ماں باپ پر بھاری نہیں ہیں،
وہ کہنے لگا ٹھیک ہے دفع ہو جاؤ اور یہ سوچ کر جانا کہ میں تمہیں منا کر واپس نہیں لاؤں گا، جب تمہارا جی چاہے واپس آنا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے جاؤں گی، تبھی آپ کو میری قدر ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ کر روتی رہی، لیکن اسفند کو اپنے رویے کا احساس تک نہیں تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ صبح اٹھ کر تنزیلہ نے اپنے بیگ میں کپڑے ڈالے اور جیسے ہی بیگ باہر نکالا تو دیور اور نند اسے دیکھ کر میسنی ہنسی ہنسنے لگے۔ شاید رات والا تھپڑ باہر کھڑے سب سن رہے تھے۔ ان دونوں کے مابین ہونے والا جھگڑا بھی سب سن چکے تھے، اس لیے مسکراہٹ سب کے چہروں پر چھائی ہوئی تھی۔ تنزیلہ اپنے آنسو پیتی ہوئی اپنا سامان لے کر باہر چلی گئی، مین روڈ سے رکشہ لیا اور اپنے میکے چلی گئی۔ ماں نے جب بیٹی کو یوں روتے ہوئے دیکھا تو وجہ پوچھنے لگیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تو انہوں نے مفت کی ملازمہ سمجھ رکھا ہے، میں ان کے کام کر کر کے تھک گئی ہوں، لیکن اس شخص کو تو میرا احساس تک نہیں۔ شادی کے 2 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن آج تک کبھی اس شخص نے میرے ساتھ ہنس کر بات نہیں کی اور اپنے بہن بھائیوں سے ہنستا ہے، باتیں کرتا ہے، انہیں خرچہ دیتا ہے، لیکن میرے لیے اس شخص کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں کوئی نوکرانی تو نہیں ہوں۔ اس کی والدہ اسے چپ کروانے لگیں، تسلیاں دینے لگیں۔ انہی دنوں اس کی چھوٹی بہن کی بھی کہیں بات چل رہی تھی۔ ابھی اسے آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے تھے کہ اس کی والدہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر خدا نخواستہ اسفند نے تمہیں چھوڑ دیا تو بہت بدنامی ہو جائے گی اور تمہاری چھوٹی بہن کا رشتہ بھی نہیں ہوگا۔ لوگ وجہ پوچھیں گے کہ بڑی بہن نے 2 مہینے بھی اپنا گھر نہیں بسایا، ایسا بھی کیا ہو گیا کہ 2 مہینے میں واپس لوٹ آئی۔ دیکھو بیٹا، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، چھوٹے موٹے لڑائی جھگڑے ہر گھر میں ہو جاتے ہیں۔ تنزیلہ کہنے لگی اس نے میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے، امی اگر یہ تھپڑ بھی سہ جاؤں گی تو پھر تو وہ میرا پتہ نہیں کیا حال کرے گا۔ تنزیلہ کی والدہ اسے سمجھانے لگیں کہ مرد ایسے ہی ہوتے ہیں، غصے میں تھپڑ مار دیتے ہیں، اتنی سی بات پر اگر تم طلاق لے کر گھر بیٹھ جاؤ گی، تم ہی سوچو تمہاری باقی بہنوں کا کیا ہوگا۔ تمہارا بھائی ابھی چھوٹا ہے، تمہارے باپ کا سہارا نہیں بن سکتا۔ تم جانتی ہو ہم نے تمہاری شادی کتنی مشکلوں سے کی ہے اور دوسری بیٹی کی بھی کرنی ہے۔ ہم تو جلد از جلد تمہاری بہنوں کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم آ کر گھر بیٹھ جاؤ گی تو تمہاری چھوٹی بہنوں کو بھی کوئی نہیں پوچھے گا۔ اچھی طرح سے سوچ لو کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ تنزیلہ تو اپنی قسمت پر رونے لگی تھی، جانتی تھی کہ اگر وہ اب واپس گئی تو اس کے ساتھ مزید برا سلوک ہوگا۔ انہی دنوں اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس کی والدہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر اس کی والدہ کہنے لگیں دیکھو بیٹا، تم اکیلی نہیں ہو کہ اپنے شوہر سے طلاق لے لو گی تو ہم تمہارا کہیں اور گھر بسا دیں گے۔ تمہارے ساتھ اب اس کی اولاد بھی ہے، اگر بچہ ہو گیا اور تمہارے شوہر نے بچہ لینے سے انکار کر دیا تو سوچو تب کیا ہوگا۔ کوئی بھی دوسرے کی اولاد نہیں پالتا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ تنزیلہ نے ہار مانتے ہوئے اسفند کو فون کیا تھا، بڑے غصے سے اس نے ہیلو کیا تھا۔ کہنے لگا ہو گیا تمہارا شوق پورا میکے میں رہنے کا، اب کیوں فون کیا ہے؟ کہنے لگی اسفند آپ باپ بننے والے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے سسکیوں سے رونے لگی۔ یہ سن کر اسفند کے دل میں اولاد کی محبت جاگی تھی۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، جو ہوا سو ہوا، میں رات کو تمہیں لینے آ جاؤں گا، لیکن تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا، تم باہر آ جانا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ اس نے اپنا سامان پیک کر لیا۔ اس کی والدہ نے اسے ڈھیروں دعائیں دی تھیں اور یہ بھی سمجھایا کہ جب اسفند کو غصہ آئے تو وہ چپ رہے، ورنہ مرد کا ہاتھ اٹھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تنزیلہ اپنی اولاد کی وجہ سے واپس آئی تھی، لیکن دیور اور نند مزید سر پر چڑھ چکے تھے۔ اسفند اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے سختی سے زیادہ کام کرنے سے منع کر دیا تو اسفند نے ایک ملازمہ رکھ لی۔ یہ دیکھ کر اس کی نند اور دیوروں کو بڑا غصہ آیا تھا کہ اب تو بھائی کی توجہ اپنی اولاد کی طرف ہو جائے گی، بیوی کی طرف ہو جائے گی، اور یہ تو ہمیں پوچھے گا بھی نہیں۔ اس لیے سب بہن بھائی جان بوجھ کر اسفند سے کترانے لگے۔ اسفند نے جب یہ محسوس کیا کہ اس کے بہن بھائی جہاں وہ بیٹھتا ہے اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اس سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، تو اسے لگا شاید اس میں بھی تنزیلہ کی ہی کوئی غلطی ہے۔ حالانکہ صفائی اور کپڑوں کے لیے تو اسفند نے ملازمہ رکھ دی تھی، لیکن کھانا اور کچن کے برتن وغیرہ کا کام وہی کرتی تھی۔ ایک بار اسفند نے تمام بہن بھائیوں کو بٹھا کر وجہ دریافت کی کہ وہ کیوں اسے سیدھے منہ بات نہیں کرتے، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اب آپ کی اپنی اولاد ہو جائے گی تو آپ ہمیں بھول جائیں گے، اس لیے اس وقت ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہلے سے ہی اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔
اسفند نے سب بہن بھائیوں کو گلے لگایا اور یہی کہا کہ تم لوگ میرے دل میں ہو، میں اپنی اولاد کو کبھی بھی تمہاری جگہ نہیں دوں گا، اس لیے تم لوگ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ میری اولاد ہوگی تو میں تم لوگوں سے اپنی توجہ ہٹا لوں گا۔ انہی دنوں اس کی بہن کا رشتہ بھی آ گیا۔ اس نے اپنی بہن کی شادی کر دی اور دوسرے بھائی کی بھی بیوی آ گئی، لیکن جیسے ہی دوسرے بھائی کی بیوی آئی اس نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ تنزیلہ نے پہلے بیٹی کو جنم دیا تھا، لیکن اس کی پیدائش پر اسفند کا وہ جوش اور ولولہ نہیں تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بیٹا پیدا ہو، اس لیے تنزیلہ کی اہمیت اس کے دل میں بڑھ ہی نہیں پائی۔ ابھی بھی اس کی پہلی ترجیح اس کے بہن بھائی تھے۔ جب بہن سسرال سے میکے آتی تو رونے بیٹھ جاتی کہ اس کے سسرال والے اسے کھانا پکواتے ہیں، برتن دھلواتے ہیں، وہ اتنے کام نہیں کر سکتی، وہی کام جو تنزیلہ کتنے سالوں سے کرتی آ رہی تھی۔ اس کی بہن کو ان کاموں سے اعتراض تھا کیونکہ عادت نہیں تھی، اس لیے اس کو وہ کام مصیبت لگتے تھے۔ دیورانی بھی گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، آتے ہی وہ امید سے ہو گئی تھی، اس لیے اس نے بستر سنبھال لیا تھا۔ تنزیلہ کی بیٹی اس وقت چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی گھر کے سارے کام وہ کر رہی تھی۔ اس پر دیورانی کی ذمہ داری بھی اسفند نے اس پر ڈال دی تھی۔ کہنے لگا راحیل کی بیوی امید سے ہے اور ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ تنزیلہ کہنے لگی مجھے بھی ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ ہی بتایا تھا، اس کے باوجود میں کھانا بناتی تھی۔ وہ کہنے لگا اس کا بدلہ تم اب اس سے لوگی، جہاں تم باقیوں کی روٹیاں بناتی ہو، 2 روٹی تم اپنی دیورانی کو بنا کر نہیں کھلا سکتی۔ وہ کہنے لگی ہر دن تو آپ کی بہن میکے آئی رہتی ہے، اس کی بھی 2 روٹی میرے سر پر آن پڑتی ہے، میں کیا کیا کروں اسفند، آپ کو میں اور میری بچی نظر کیوں نہیں آتے؟ یہ کہنا تھا کہ اسفند کو پھر غصہ آنے لگا، کہنے لگا پتہ نہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ہر وقت میرے بہن بھائیوں کے پیچھے پڑی رہتی ہو، آج کے بعد نہ تو تم میری ذمہ داری ہو اور نہ یہ بچی، خود پالو اسے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور دیورانی کے لیے ایک ملازمہ رکھ دی۔ بھائی اسفند کی خوشامد کرتے رہتے تھے اور پیسے بٹورتے رہتے تھے۔ ابھی سال بھی نہیں گزرا تھا کہ دیورانی الگ گھر کی ڈیمانڈ کرنے لگی۔ اس کا بھائی کہنے لگا کہ ایسا کریں، جو ابا کی دکان ہے اس میں سے آپ میرا حصہ مجھے دے دیں، میں اس کا مکان لے لوں گا تاکہ اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں رہ سکوں۔ پھر چھوٹے بھائی کی بھی شادی کرنی ہے اور گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے، حالانکہ گھر بڑا تھا لیکن وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بیوی نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ الگ رہے گی۔ اسفند نے اسے اچھی معقول رقم دے دی، اس نے اپنا چھوٹا سا فلیٹ خرید لیا اور اپنی بیوی کے ساتھ وہاں منتقل ہو گیا۔ بہن جب بھی آتی تو شکایت ہی کرتی رہتی، سسرال کے رونے روتی رہتی، حالانکہ اپنے گھر میں سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی یہی کہتی کہ میں اپنے گھر میں بڑی تنگی دیکھ رہی ہوں، تنگی برداشت کرتی ہوں۔ اب تو سسرال والوں نے اسے الگ گھر بھی لے دیا تھا، لیکن پھر بھی مظلوم بنی رہتی تھی۔ بچوں کو یہاں لاتی تو انہیں میلے کچیلے کپڑے پہناتی تھی کہ میرے شوہر کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے کہ نئے کپڑے خرید سکے۔ اسفند جب یہ حالت دیکھتا تو پھر بہن کو کبھی 10,000، کبھی 20,000 اور کبھی 50,000 بھی پکڑا دیتا۔ وہ پیسے آرام سے اپنے پرس میں رکھ لیتی۔ اسفند کو تو اپنی بیٹی تو جیسے نظر ہی نہیں آتی تھی کہ وہ بھی چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے ہے اور اس کے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ اسفند سے جب کہتی تو کہتا کہ تمہاری ضد کی سزا میں تمہاری بیٹی کو دوں گا۔ تنزیلہ کہنے لگی کیا وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، صرف بہن بھائی آپ کے سگے ہیں۔ ایک بار اسفند کی بیٹی کو چوٹ لگ گئی، اس کے سر پہ بہت گہرا زخم ہو گیا۔ تنزیلہ بہت پریشان تھی۔ ان دنوں تیسرا بھائی بھی اپنی شادی کے بارے میں کہہ رہا تھا اور اسی کی دکان پر بیٹھنے لگا تھا۔ اسفند اس کی شادی کے پیسے جمع کر رہا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹا بھائی اور بھی موجود تھا جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لیکن جب تنزیلہ نے کہا کہ اس کا سر پھٹ گیا ہے، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا، تو دیور نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گیا۔ تنزیلہ نے اسفند کو فون کیا تو وہ کہنے لگا کہ تم خود نہیں دیکھ سکتی، اندھی ہو کیا، میں اب کاروبار کروں یا پھر میں یہاں آ کر تمہاری بیٹی کو دیکھتا پھروں۔ تنزیلہ روتی پیٹتی خود ہی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی۔ بچی کے سر پر 3 ٹانکے لگے تھے، وہ روئے جا رہی تھی۔ اسفند نے جب گھر آ کر بیٹی کی حالت دیکھی تو دل ذرا سا نرم ہوا، پھر گود میں لے کر چومنے لگا، پیار کرنے لگا، وہ بھی بابا بابا کہتے ہوئے روئی جا رہی تھی۔ تیسرے دیور کی جب شادی کرنی تھی تو اس نے پہلے ہی صاف کہہ دیا تھا کہ وہ شادی کی فوری بعد الگ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی بیوی ماڈرن ہے اور اسے جوائنٹ فیملی پسند نہیں، جس کا انتظام بھی اسفند کو کرنا پڑا۔ تیسرے دیور کی شادی ہوتے ہی وہ الگ گھر میں چلا گیا تھا، لیکن جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو اسفند کے پاس آ جاتا، وہ کبھی 1,00,000 تو کبھی 2,00,000 اسے دے دیتا۔ چوتھے بھائی نے نوکری شروع کر دی تھی،
جب اس کی شادی کی باری آئی تو اس نے کہا کہ وہ لو میرج کرے گا، اسے اپنی کولیگ پسند آئی ہے، اس سے شادی کرے گا۔ لیکن جیسے اس کی شادی ہوئی اس نے کہا کہ گھر کا بٹوارا کر دیں۔ تینوں بھائی اسفند کے سامنے گھر کے بٹوارے کی بات کر رہے تھے۔ اس وقت اسفند کی بیٹی 12 سال کی تھی اور بیٹا بھی 5 سال کا تھا۔ اسفند کہنے لگا کہ گھر کا بٹوارا کرنے کی ایسی بھی کون سی ضرورت پیش آئی ہے؟ تو چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ اب میری بھی شادی ہو جائے گی تو ظاہری سی بات ہے مجھے بھی الگ گھر چاہیے، اور اب آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہوں گے نہیں۔ ایسا کریں کہ ابا کی جو بھی جائیداد ہے اس کا سارا بٹوارا کر لیتے ہیں تاکہ ہم بھی اپنا اپنا کام کاروبار الگ کر سکیں۔ دوسرے بھائی بھی یہی کہنے لگے کہ اب ہمیں اپنا کام کاروبار الگ کرنا ہے۔ اسفند کہنے لگا کہ راحیل نے تو دکان میں سے اپنا حصہ لے لیا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے آپ کا کہ حصہ لے لیا تھا؟ ارے جس وقت میں نے پیسے لیے اس وقت دکان کی قیمت بہت زیادہ تھی، اور اس بات کو تو 5-6 سال گزر گئے ہیں۔ اب تو دکان کی قیمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں اتنے پیسے پر صبر کر کے بیٹھ جاؤں گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بٹوارا دوبارہ ہوگا۔ اسفند اس بات پر بھی چپ کر گیا۔ اس نے ساری جائیداد کا شرعی حساب لگا کر دیکھا تو سب کے حصے اچھے خاصے پیسے آ رہے تھے، حالانکہ 2 بھائی اپنے اپنے فلیٹ کے پیسے لے چکے تھے جو کسی گنتی میں بھی نہیں تھے۔ بہرحال اسفند نے کڑوا گھونٹ پیا تھا۔ اپنے باپ کا گھر بیچتے ہوئے وہ بہت رویا تھا کیونکہ ماں باپ کی یادیں تھیں۔ پھر اس نے سارا بچپن یہیں گزارا تھا، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ لیکن آج سب کی آنکھیں سر پر چڑھ گئی تھیں، سب کو اپنی بیوی اور اپنے بچے نظر آ رہے تھے۔ آج اسے تنزیلہ کا احساس ہوا تھا۔ بہن بھائیوں کی ضروریات اور خواہشات پوری کرتے کرتے وقت سے پہلے وہ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب تو اس سے زیادہ کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے تو یہ سوچا تھا کہ ابھی وہ جوان ہیں، بہن بھائی چھوٹے ہیں، کل کو جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، بہن بھائی جوان ہوں گے تو بھائی اس کا ساتھ دیں گے اور یوں عمر کٹ جائے گی۔ لیکن بھائیوں نے تو خود غرضی کا مظاہرہ دکھایا تھا، اپنے اپنے گھر بنا کر بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اسفند کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے تھے۔ اس نے کرائے کا گھر لیا، چھوٹی سی دکان لی، اپنے کاروبار کا سلسلہ پھر سے شروع کر لیا۔ لیکن اب وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ بیٹا چھوٹا تھا لیکن بیٹی بڑی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اس کی بیٹی جوان ہو گئی۔ انہی دنوں اسفند کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کی دونوں ٹانگیں بے جان ہو چکی تھیں کیونکہ بری طرح سے ٹانگیں متاثر ہوئی تھیں۔ وہ چلنے پھرنے سے بالکل قاصر ہو گیا تھا۔ گھر کا خرچہ کرنا ہی مشکل ہونے لگا تھا۔ بیٹی کا رشتہ طے ہو چکا تھا لیکن وہ بہت پریشان تھی، اس لیے اپنے بھائیوں کو بلایا جو اپنی اپنی زندگیوں میں بے حد خوش تھے اور اپنے کام کاروبار میں بھی 4 چاند لگا چکے تھے، کافی خوشحال ہو چکے تھے۔ جب اسفند نے کہا کہ اب میری بیٹی کی شادی ہے اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے تو سب بہن بھائیوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، ہم تو اپنا گھر بڑی مشکل سے چلا رہے ہیں، پھر ہمارے بچوں نے بھی کل کو بڑے ہونا ہے، ہم تو ابھی سے ان کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں۔ آپ کو یہی کرنا چاہیے تھا، بیٹی کی شادی تھی تو پہلے سے پیسے جوڑ کر رکھنے چاہیے تھے، اب یہ کیا کہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ یہ سن کر اسفند کو بہت دکھ ہوا تھا کہ ساری زندگی جن بہن بھائیوں کو وہ اولاد کی طرح پالتا رہا اور جب اس کی بیٹی کی باری آئی تو سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اگر وہ اپنی بیٹی کے لیے ہی سنبھال رہا ہوتا تو اس وقت تو بہت کچھ کما چکا ہوتا۔ اس نے تو کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ اب وہ رو رہا تھا۔ چند دن بعد بیٹی کی بارات آنے والی تھی لیکن اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ بارات کے ایک آدمی کو بھی کھانا کھلا سکے، اس لیے بہت پریشان تھا۔ دن گزر رہے تھے، تنزیلہ خود پریشان تھی کہ کیا کرے۔ اس کی بیٹی نے کہا کہ آپ میری فکر نہ کریں، ایسا کریں کہ رشتے سے انکار کر دیں۔ لیکن اس کی ماں نے کہا کہ ایسا مت کہو، اللہ کی ذات بڑی ہے، تمہارے باپ نے اپنے بہن بھائیوں کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باپ کے خلوص اور نیک نیتی کو نہ دیکھے اور اسے ذلیل و خوار ہونے دے، اللہ یقیناً ہماری عزت رکھے گا۔ جیسے ہی اس کی بیٹی کی بارات آئی تو محلے والوں نے اپنے ہاتھ سب کچھ لے لیا تھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ سب نے کھانے کا انتظام بھی کر دیا کیونکہ سب اسفند کی حالت سے واقف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی پڑوسیوں کو ہی اس کے اپنوں سے بہتر کر دیا تھا۔ بیٹی کا سارا جہیز سب محلے والوں نے مل کر دیا تھا اور براتیوں کو کھانا بھی کھلایا تھا۔ باراتی بڑے خوش ہو کر بیٹی کو رخصت کروا کر لے گئے تھے اور داماد بھی بہت اچھا تھا۔ اس کی بیٹی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ اسفند سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی یوں بھی مدد کر سکتا ہے۔ تنزیلہ کے والدین نے بھی اس کا وراثت کا حصہ اسے دیا تھا۔ اس کے لیے ایک پلاٹ خرید کر رکھا تھا جس کی قیمت اب کروڑوں تک جا پہنچی تھی۔
اسے بیچ کر تنزیلہ نے اپنا گھر بھی خرید لیا اور دکانیں خرید کر کرائے پر دے دیں۔ دکانوں کا کرایہ کافی معقول آنے لگا اور گھر کے اوپر کی منزل بھی کرائے پر دے دی۔ بیٹا بھی پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس نے باپ کے ہی کام کو آگے بڑھایا تھا۔ کالج سے واپس آتا تو اپنے باپ کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ اسفند اب تنزیلہ سے اکثر معافیاں مانگتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی بہن بھائیوں کی خاطر اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، لیکن مشکل وقت میں اسی نے اس کا ساتھ دیا۔ جب کوئی نہیں تھا تب تنزیلہ ہی تھی جو اسے سنبھالتی تھی۔ بہن بھائیوں کی محبت میں بیوی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے سکھ کے ساتھ ساتھ دکھ کی بھی ساتھی ہوتی ہے اور دکھ میں وہ ساتھ دیتی ہے